ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. انسانی پیچیدہ مشاکل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں. مولا کے آنے میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے کردار سازی کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. دل کی گہرائیوں سے ماہ رمضان میں حالت روزہ میں دعا کریں انشاءاللہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة ولیا وحافظا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشدید. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. قرآن اور انسانی نفسیات، قرآن اینڈ ہیومن سائیکالوجی کے عنوان سے یہ ہماری دوسری گفتگو ہے. کل ہم نے مقدمتاً چند باتیں عرض کی تھیں کہ اس مہینے کی اہمیت کے اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں عموماً اس مہینے کی اہمیت روزوں سے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روزے بہت اہم، یقیناً روزے بہت ہیں، اس لیے کہ راہ تقوی روزہ ہی بہترین راستہ ہے. روزے کے ذریعے سے انسان تقوی کو بہت جلدی حاصل کر سکتا ہے. جب وہ پرہیز کرنے لگتا ہے 9 چیزوں سے، اس میں وہ ایبیلٹی آ جاتی ہے کہ ہر گناہ سے پرہیز کر سکے. اسی لیے کہا گیا کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزوں کی وجہ سے رمضان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ رمضان کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ قرآن ایک
جو اپروچ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، یونیورسل ہے۔ ہم لوگ کمیونل ہیں، ہماری ذہنیت بہت کوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں قومی اور اپنی ہی مذہبی بات کرتے ہیں، دین بہت ہی وسیع بات کرتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے بہترین ہدایت کی کتاب ہے۔ حقیقت یہی ہے، آج بھی بہت سے لوگ صرف ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس میں اتنی کیفیت ہے کہ 1400 سال بعد بھی عربی زبان سے نہیں، اپنی ہی زبان میں قرآن پڑھیں تب بھی قرآن دعوت فکر دیتا ہے، ایک مفکر کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو قرآن پہ بہت کام ہونا چاہیے، اور قرآن پہ یہ جو موضوع ہے یہ علوم قرآن کا موضوع ہے، یعنی سائنسز آف قرآن۔ تفسیر قرآن ایک علم ہے، علوم قرآن یعنی قرآن کے کئی سائنسز ہیں، کئی شعبے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر شعبہ ہمارے پاس ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز ہے اس میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میرا اونٹ گم ہو جائے تب بھی میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو جب انسان اپنے نفس کو گم کر دے، نہ ڈھونڈ پائے، تو کتنا بدبخت ہے۔ انسان کوشش کرے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پائے۔ تو قرآن کی اہمیت کے سلسلے میں کل ہم نے چند باتیں عرض کی تھی، آج موضوع سے متعلق گفتگو ہے۔ تو سب مل کر کے صلوات پڑھیے محمد والے۔ پہلے تو میں پروفیشنل سائیکولوجسٹ نہیں ہوں، میں جو گیدر کیا ہوں انفارمیشن، آج انقلاب کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت سنہرا موقع ہمیں ملا ہے کہ بہت سے فیلڈ میں ریسرچ ہوا ہے، ان میں سے یہ فیلڈ میں بھی کام ہوا ہے۔ اسی ریسرچ شدہ کام کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گو کہ میرا پروفیشن نہیں ہے، لیکن جنرل طور پر اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ انسان کے سوچنے کا انداز، انسان جب فکر کرتا ہے تو وہ فکر کے محرکات کیا ہیں، اور نفسیات اس کی بحث کرتا ہے۔ علم نفسیات جو ہیومن سائیکالوجی ہے، یہ بحث کرتی ہے کہ یہ سوچنے کا انداز اگر انسان اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو یہ بیہیو اس کا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ عمل جو ہے نتیجہ ہے فکر کا، فکر جیسی اچھی ہوگی عمل بھی اچھا ہوگا۔ فکر کو جب کنٹرول کیا جائے گا، عمل خود بخود کنٹرول میں آ جائے گا۔ قرآن کتاب فکر ہے تاکہ انسان حی علی خیر العمل کی طرف آ جائے، یعنی ایسا عمل جس میں کوئی فلاز موجود نہ ہوں، جس میں کوئی کمی موجود نہ ہو۔ خیر عمل دین مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان بچپنے میں سوچتا الگ ہے، جوانی میں سوچتا الگ ہے، ضعیفے میں سوچتا الگ ہے، اور آپس میں جب گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو کا انداز گھر میں الگ ہے، باہر الگ ہے، آفس میں سلیقہ الگ ہے، اپنے کالیگ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے اس کا سلیقہ الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ یہ بحث ہے نفسیات کی، کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے کرتا ہے؟ آیا قرآن میں اس طرح کی کوئی بات موجود ہے یا نہیں ہے؟ خود یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کا جو ہم مسلسل شرف حاصل کریں گے، سورہ عادیات کی آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب سے متعلق ہمیشہ ناشکرا ہے، ڈینے کا، یہاں تک کہ وہ ڈینے کر دیتا ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، میں گاڈ کو بلیو نہیں کرتا۔ یہ خود بلیو کرنا کہ میں اس کو بلیو نہیں کرتا، اس پر عقیدہ نہیں رکھتا، تو معلوم ہوا کوئی ہے جس پر عقیدہ نہیں رکھتا، تو اس کا انکار خود ایک دلیل ہے کہ وہ موجود ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اس کے بعد قرآن فوراً کہتا ہے وَعَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، جانتا ہے کہ اللہ ہے،
وہ انکار کرنے والا بھی جانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اسی لیے وہ انکار کر رہا ہے۔ ناممکن ہے کہ اس حقیقت کا انکار کر دے جو اس کے وجود کے اندر موجود ہے۔ یہ کہاں سے؟ قرآن کی آیت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ اپنے وجود کے اندر حلول کرنے والی ذات کا نام ہے ذات پروردگار۔ انسان کے نفس کے اندر سانسیں جو چلتی ہیں اس میں اللہ موجود ہے۔ میں تمہارے رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ چونکہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اس کو اچھا مل جائے، سب کچھ اچھا اس کا ہو جائے، اس کے اچھائی کی تلاش میں میرے پاس سب کچھ مل جائے تو وہ بہت کچھ ظلم کرتا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ دوسری آیتیں قرآن بتاتا ہے انسان کے نگیٹو پہلوز، یعنی وہ پہلو جو منفی پہلو ہیں۔ 50 سے زائد قرآن نے انسان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ کیوں بتایا ہے؟ تاکہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے جو کر چکا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے سابقہ تاریخ کو سامنے کرتا ہے تاکہ لاحقہ تاریخ جو اس کی بہتر ہو جائے۔ اسی لیے لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے، یعنی رہنمائی کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو قرآن والوں سے پوچھو، بتا دیں گے۔ اسی لیے ایک تو قرآن چھوڑا ہے، ایک قرآن والے۔ کل میں نے بتایا تھا سورہ نحل کی آیت کہ آج کل بعض جوان، میں نے تقریباً کئی 10 سال سے یہاں بھی میں نے مسلسل کہا ہے کہ روزانہ کتنی آیتوں سے شروع کریں؟ 10 آیتوں سے۔ امید ہے کہ ہم سب یہ ہوم ورک کر رہے ہوں۔ روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر اپنا فون کھولیں، اپنے میسیجز دیکھیں۔ اگر لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ کو نہ کھولیں جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھیں۔ کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کو نہ کھولیں جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھیں۔ 10 آیتیں سمجھیں کہ پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ تاکہ لم یکتب من الغافلین، غافل ہم نہ رہیں۔ ہیڈ لیسنس، ہماری غفلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ غفلت کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا وجود ہے مگر میں غافل ہوں۔ عموماً کہا جاتا ہے ارے میں غافل ہو گیا، اگر میں یہ کام کرتا تو میں بہت کامیاب ہوتا۔ تو معلوم ہے کسی چیز کا وجود ہے مگر میں غافل ہوں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حقیقت کا وجود ہے، تو غافل ہے۔ تو بیدار ہو جا تو پھر سب کچھ حقیقت تم کو مل جائے گی۔ 50 آیتوں سے زائد منفی پہلو ہیں قرآن میں۔ کیوں بتا رہا خدا؟ ذرا سکسسفل آدمی، جو لوگ کامیاب ظاہراً، جو لوگ بزنس میں کامیاب ہیں، ایجوکیشن میں کامیاب ہیں، ان سے ذرا سا پوچھئے کہ آپ لوگوں سے اگر کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو کیا رہنمائی دیں گے؟ عموماً میں نے یہ سنا ہے کہ اوش، کاش مجھے معلوم ہو جاتا میری منفی پہلو کیا ہیں تو میں بہت اور ترقی کرتا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میری کمزوریاں کیا ہیں، وہ کمزوریاں پر وہ حاوی ہو سکتا ہے، وہ کمزوریوں کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ نے چونکہ خالق انسان ہے، اللہ نے انسان کی کمزوریوں کو بتایا، یہ تیری کمزوری ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ ان الانسان لیئوس کفور، مایوس ہو جاتا ہے بعض، ذرا سا کچھ حالت خراب ہونے کے ساتھ ہی دل بیٹھنے لگتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج کی یہ ماڈرن دنیا میں ایوری 30 سیکنڈ دیر از اے سوسائڈ۔ ایوری 30، آپ کو معلوم ہے ہر 30 سیکنڈ میں، یعنی 1 منٹ میں 2 انسان خودکشی کرتے ہیں اس دنیا میں۔ یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو ہم ایڈوانس دنیا کہہ رہے ہیں، ہر 30 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہے۔ کیوں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت جلدی وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابل میں دوا کیا دے رہا ہے؟ دوا یہ کہہ رہا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں۔ توجہ، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں مومن مایوس نہیں ہوتا؟ ہر مرتبہ ایک قدرت ہے جو آواز دیتی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب قدرت کا وہ پاور دیکھتا ہے، اسی لیے کبھی مومن خودکشی کر نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی لیے ہمارے ہاں بحث ہے کہ ہین ایمان، انسان گناہ نہیں کر سکتا۔
ہی نے مانے جب ایمان ہے اس کے پاس گناہ ناممکن ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ اگر ایمان ہے گناہ نہیں ہونا چاہیے. پھر گناہ کب ہو رہا ہے؟ اس لمحے وہ ایمان سے ہٹ چکا ہے. تو جب ایمان ہے تو گناہ نہیں کر سکتا، جب ایمان نہیں ہوگا اس وقت گناہ کرے گا. جب تصور الہی ختم ہو جائے گا وہ گناہ کرے گا. اسی لیے معصوم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ کبھی وہ تصور الہی کو ہٹاتے نہیں ہیں، ذاکر الہی ہے، ہمیشہ ذکر میں مربوط ہیں. کسی بھی امام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ان کی ہونٹ ہل رہے ہوں گے، ہمیشہ ذکر میں ہوں گے. کیوں ذکر میں ہیں؟ تاکہ انسان پر شیطان کا غلبہ نہ ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو قرآن مجید نے انسان کی بعض کمزوریوں کو بتایا ہے. کیوں بتایا انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گا. آج کی بحث جو ہے بہت ہی اہم بحث ہے، چونکہ بنیادی بحث ہے اور اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. نفسیات کے متعلق سمجھنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ دین نے بتایا ہے، ایک راستہ سیکولر دنیا نے بتایا. آج ویسٹرن کنٹریز میں، یہاں بھی آپ کی یونیورسٹیز میں سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے. سائیکالوجی بہت بڑا سبجیکٹ ہے، حتیٰ ہر ایک پروفیشن سے کہا گیا ہے کہ ایک سائیکالوجی کا کورس بھی لیں، تاکہ آپ جب ڈیل کریں تو جیسے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر اگر پیشنٹ سے ڈیل کر رہا ہے تو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ مریض کو وہ سمجھ سکے. تو تھوڑی بہت سی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں پروفیشنلز بھی موجود ہیں اس کے مخصوص. سیکولر دنیا میں جو پڑھایا جا رہا ہے سائیکالوجی، اس میں منہا خدا ہے، یعنی اللہ کی ذات کا نام نہیں ہے. دین اسلام میں جو سائیکالوجی ہے، پہلے اللہ ہے پھر سائیکالوجی ہے. اگر اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے، نفسیات انسان کے بہت جلدی سمجھ میں آ جائیں گے. چنانچہ میں آپ کو جو بحث کر رہا ہوں تھوڑی سی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی. صلوات پڑھیے محمد والا. تین چیزیں میں آج سے مسلسل 3 دن تک بحث کرتا رہوں گا، ذرا سا میرے ساتھ رہیں. ہے نا آپ لوگ میرے ساتھ؟ ایک ہے عقل، دوسرے ہے نفس، تیسرے ہے جسم. یہ ٹرائنگل ہے، مثلث ہے، عقل، نفس اور جسم. عقل کو اسلام نے کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ عقل کیا ہے اسلام میں؟ اس کے بعد نفس کو اسلام نے کیا دیکھا ہے؟ قرآن نفس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد جسم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ چونکہ نفسیات کے معنی ہیں، ہیومن سائیکالوجی کے معنی ہیں ہیومن بیہیویئر. انسان بیہیو کرتا ہے. اگر بیہیو یہ کر رہا ہے، مثلا ایک ہی گھر میں 2 بیٹے ہیں، 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کا سلیقہ الگ ہے. کیوں ہے؟ قرآن بتائیے. قرآن سے پڑھیے سورہ مائدہ کی 25ویں 26ویں آیت کے بعد قصہ ہے قرآن میں. کس کا؟ 2 بھائیوں کا. یہ کون 2 بھائی ہیں؟ حضرت آدم کے 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل. ایک ہی گھر میں پلے ہیں. دیکھیے بہت اچھی طرح سے غور کیجیے، 2 کی سائیکالوجی دیکھیے. ایک ہی گھر میں 2 پلے ہیں. ایک جب گھر میں پلے ہیں تو 2 کو ٹریننگ ایک ہی باپ نے دیا ہے نا بھائی. پھر یہ 2 الگ کیسے ہو گئے؟ اگر ایک باپ نے دونوں بچوں کو ایک ہی طرح سے تعلیم دی ہے، یہ دونوں کے سوچنے کا الگ انداز کیوں ہو گیا؟ یہ بحث ہے سائیکالوجی کی، نفسیات کی. تو دونوں کو حکم ہوا کہ قربانی دو. دونوں نے قربانی دی. ایک کی قربانی قبول ہوگی، ایک کی رد ہوگی. جس کی رد ہوئی، اذ قرب قربان فیتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر قال لأقتلنک. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے ڈیسائیڈ کر لیا I will kill you، جو میں مار دوں گا تم کو. ایک بھائی نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے صاف کہہ دیا لأقتلنک. یہ عربی زبان ہے، عربی زبان کو سیکھیے. لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ کے معنی ہے کہ یقیناً میں نے طے کر لیا ہے I will kill you، میں قتل کروں گا. میں نے طے کر لیا ہے، یہ ڈیسائیڈ کر لیا. اچھا، اس کو سننے کے بعد اب ذرا سا آئیے بچوں کی سائیکالوجی. یہ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. جب سبلنگ یعنی آپس میں سبلنگ رائیولری کہتے ہیں، 2 بھائی بہنیں یا 2 بھائی لڑتے ہیں
تو مکھا بازی ہوتی ہے، وہ بھی ایک مزے کا زمانہ ہوتا ہے، بہترین زمانہ ہوتا ہے، بعد میں جا کے یاد کرتے ہیں اس چیز کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد۔ اب آ گئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پلین میں بیٹھنے کے بعد وہ فون کو کیا کر لیجئے، ایئرپلین موڈ میں ڈال دیجئے، اور پھر اس کے بعد سنیے بھی، آپ پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئرپلین موڈ میں ڈالیے، مجھے سنیے، پھر ایک صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ آپ بلند ہونا چاہتے ہیں تو بیٹھے ہوئے نہ بھی یہ چل رہے ہیں، چلیے۔ تو دو بھائیوں کا کیس ہے، قرآن دیکھیں کتنے اچھے نفسیات پیش کرتا ہے۔ ایک بھائی نے کیا کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ دوسرا بھائی، جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک کہتا ہے I will kill you، میں ماروں گا تمہیں، دوسرا کہتا ہے I will kill you too۔ جی سیدھی سیدھی بات ہے، اگر تم مجھے مارو گے میں بھی ماروں گا، یہ ہوتا یہی ہے سلیقہ۔ لیکن دوسرا بھائی کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قبول کرتا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے ماروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مار سکتا۔ یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ متقین کی اللہ قبول کرتا ہے، یعنی I will not going to kill، میں تم کو مارنے والا نہیں ہوں۔ کیوں بھئی؟ یہ کہہ رہا ہے ماروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں۔ یہ دونوں کی سائیکالوجی کیسے الگ الگ ہو گئی؟ اس کے بعد بتاتا ہے لَإِن بَسَطْتَ يَدَكَ أَن تَقْتُلَنِي، تیرا ہاتھ بڑھ گیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے اس کو ریپیٹ کروایا تھا کئی مجلسوں سے، کئی سال پہلے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، سب لوگ بولیے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں کس سے؟ یقیناً رب عالمین سے۔ ایک بھائی کہہ رہا ہے قتل کروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ میں دیکھیے یونیورسٹی میں دو لڑکیاں جا رہی ہیں، ایک ہی اسکول آف تھاٹ کی ہیں، شیعہ گھرانے کی ہیں، مسلمان گھرانوں کی یونیورسٹی بھی جا رہی ہیں۔ ایک حجاب میں ہے، ایک بے حجاب میں ہے۔ جب بے حجاب کو حجاب دار لڑکی سے کہا جا رہا ہے کہ یار یہاں تو یونیورسٹی ہے، یہاں پر یار نہ تمہاری ماں ہے نہ کوئی مولوی ہے، یہاں پر کچھ نہیں ہے، آزادی ہے، نکالو اپنے حجاب کو۔ وہ کہتے انی اخاف اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جی تو اسی طرح سے ایک کہہ رہا ہے کہ چلو ابھی بھنگ پیئیں گے، استغفر اللہ، یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آج تجارت کے گدی پر بیٹھا ہوں، تجارت کرو، جھوٹ بولوں کہ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ انسان کو یہ جملہ 50 بلاؤں سے بچا سکتا ہے۔ کب؟ عقیدہ یہ ہو۔ تو ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ ماروں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں مار سکتا۔ کیوں نہیں مار سکتا؟ تو ایک کی سائیکالوجی کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ موجود ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ نظر آتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ خوبصورت بحث ہے، اتنی پیاری بحث ہے کہ انسان اس پر جتنا کام کر سکے کام کرے، اور بہت ڈوبنے کی کوشش کرے، بہت زیادہ گہرائی میں۔ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے مسلسل رمضان میں، مولانا شیعوں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں، رات رات بھر پڑھیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں، دن دن بھر پڑھیں تو ختم نہیں ہوتی۔ ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، کثرت عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زیادہ دعاؤں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، زیادہ نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نماز کی اہمیت ہے جو کردار کو بدل دے، اس دعا کی اہمیت ہے جو انسان کو انسان بنا دے۔ اگر انسان بن گیا تو پھر دعا ہے، ورنہ کیا دعا ہے؟ آج ہی ایک بہن نے سوال کیا تھا، یونیورسٹی کی ڈاکٹر بن رہی ہیں، اس نے سوال کیا تھا مولانا یہ جو آپ کے پاس، ہمارے پاس بھی تراویح ہے جی، خاموش ہو گئے، تراویح ہمارے پاس بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
یہ بھی ہماری سائیکالوجی ہے۔ مجلس کو بچانے کا، جگانے کا واحد طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے یہ تراویح کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا عبادت کو کہتے ہیں تراویح، زیادہ نفل جس کو کہتے ہیں، نفل کا دوسرا نام ہے تراویح۔ فرق کیا ہے ہمارے پاس ان کے پاس؟ سنت نماز میں جماعت نہیں ہو سکتی، جماعت صرف واجب نمازوں میں ہے، سنت نماز میں جماعت بدعت ہے۔ یہ ہماری فقہی فیصلہ ہے مکتب اہل بیت کا۔ ان کے ہاں سنت نماز میں بھی جماعت ہوتی ہے، چنانچہ ہو رہی ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنا پورے ماہ رمضان میں مستحب ہے، ہمارے پاس نافلہ ہے۔ حدیث میں نے ایک سال ادا کیا تھا۔ اگر انسان کوشش کرے تو کر سکتا ہے۔ کیسے ادا کرے؟ پہلی رمضان سے 20 رمضان تک 20 رکعت۔ کتنے رکعت ہو گئے؟ 400 رکعت ہو گئے۔ اور 20 رمضان کے بعد 21 سے 30 تک 30 رکعت۔ کتنے رکعت ہو گئے؟ 300 رکعت۔ 300 اور 400 700، اب 300 بعد میں شبہ قدر میں 100 رکعت۔ 300 پورے کتنے ہو گئے؟ 1000 رکعت انسان نماز۔ بہترین زمانہ ہے قضا ادا کرنے کا، بجائے اس کے کہ آپ مستحب پڑھیں، روزانہ 1 روز کی نماز پڑھیں اور 3 جو باقی ہیں 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر پڑھیں فجر سے پہلے، تو نماز شب کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی روزانہ 1 قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ تو 1000 رکعت نماز ہم پورے رمضان میں ادا کر سکتے، آسان طریقہ ہے، تو موجود ہے ہمارے پاس شریعت میں۔ لیکن آیا مجھے یہ 1000 ادا کرنا ہے؟ میں نے اس بچی سے کہا بہتر ہے کہ تم تعلیم اتنی حاصل کرو، اگر تم 80% لے رہی ہو تو 90% لو، یہی تمہاری عبادت بہتر ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے لیست العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم، زیادہ نمازیں، زیادہ دعائیں عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر فکر کرنا، اللہ کی نعمتوں پر ریسرچ کرنا۔ ایک ریسرچ کا ایک لمحہ بھی اگر سمجھ میں آ جائے انسان بدل سکتا ہے۔ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ہم لوگ کوئی اور ریسرچ میں ہیں۔ ہم لوگ دنیا ریسرچ کر رہی ہے نیا ڈھنگ کیسے پیدا کریں، ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں نیا فساد کیسے برپا کریں، ایسے اشعار کیسے کہیں کہ دنیا پریشان ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کر کے انشاءاللہ۔ تین چیزوں کو سمجھنا ہے، اچھی طرح سے سمجھ کے جائے۔ ایک کیا ہے؟ عقل، دوسرے نفس، تیسرے جسم۔ ان تینوں کا قرآن نے ان تینوں سے مراد یہ عقل اور نفس و جسم سے متعلق کیا کہا؟ اس لیے کہ اس کے ان کے حرکات کا نام ہیومن سائیکالوجی ہے۔ پہلے عقل کو لیجئے۔ عقل کیا ہے میرے ساتھ؟ آپ لوگ بات کیجئے۔ اللہم صل علی۔ عقل کیا ہے؟ عقل کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے اہمیت کو سمجھیے۔ مکتب اہل بیت میں عقل کی اہمیت، شریعت کے 4 سورسز ہیں۔ سنا آپ نے؟ شریعت کے کتنے سورسز ہیں؟ منابع کہتے ہیں، منبع شریعت، سرچشمہ شریعت 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سیرت معصومین، احادیث معصومین، اور نمبر 3 عقل، نمبر 4 اجماع علماء۔ جہلا کا اجماع نہیں ہے، مثلا کوئی حکم ہے قرآن میں نہیں معلوم ہے، قرآن میں نہیں آیا کھلا اور حدیث میں بھی نہیں آیا ہے، تو کیا کریں گے؟ کلینی سے خمینی تک، کلینی سے آج تک جو علماء ایک ہی کام کرتے رہے اس کو کہتے ہیں اجماع علماء۔ جہلا کے اجماع کو کہتے ہیں سقیفہ، علماء کے اجماع کو کہتے ہیں اجتہاد۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ ہمارے پاس 4 سورسز ہیں اچھی طرح سے، قرآن، حدیث معصوم، عقل اور اجماع علماء، اسکالرز کا اجماع۔ برادران اہل سنت کے پاس کیا ہیں؟ قرآن، سنت رسول، قیاس۔ عقل نہیں ہے ان کے پاس، قیاس ہے۔ اب اس پہ بحث کرنا نہیں، میں کسی کنڈم کرنا نہیں، شریعت کی بات ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو بھی کر لیں۔ اس کے یہ سورسز ان کے پاس ہیں۔ اگر 4 سورسز ہیں تو پرسنٹیج کتنا ہوا؟ بولیے
100 کو 25% ہو گیا، 25% قرآن ہے، 25% احادیث معصوم ہیں، 25% کیا ہیں؟ عقل ہے، 25% اجماع علماء ہے۔ اب یہ ہوگی بات، تو عقل کو کس مقام پر دیکھا اسلام نے؟ توجہ، عقل کو کس مقام پہ دیکھا؟ قرآن کے ساتھ دیکھا، حدیث کے ساتھ دیکھا۔ کیا مقام ہے عقل کا؟ عقل اتنی اہم ہے، یعنی انسان کا انٹلیکٹ اتنا اہم ہے کہ عقل کے بغیر انسان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو عقل اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ سنیے بہت ہی اچھی طرح سے، بہت خوبصورت ہے، دین بہت خوبصورت ہے۔ یہ حدیث جو میں نقل کر رہا ہوں یہ ہے، ہمارے پاس کتاب بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے وسائل الشیعہ، اور آج کل کی جلدوں میں 20 جلدوں میں چھپی ہے، حر آملی کی۔ ہمارے پاس مجدد علماء بہت قیامت کے اسکالرز گزرے ہیں، اور ان میں یہ 19ویں جلد میں یہ حدیث لکھتے ہیں۔ وہ حدیث خوبصورت ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ امیر کلام مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ ان اللہ رکب العقل علی الملائکہ دون الشہوہ، اللہ نے ملائکہ کو عقل دی، شہوت نہیں دی۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ملائکہ کو کیا دیا اللہ نے؟ عقل دیا، مگر شہوت نہیں دی۔ وَرَكَّبَ الْبَهَائِمَ الشَّهْوَةَ دُونِ الْعَقْلِ، جانوروں کو اللہ نے شہوت دی، عقل نہیں دیا۔ شہوت ڈیزائرز کو کہتے ہیں، خواہشات کو کہتے ہیں، وہ خواہشات پہ عمل کرتے ہیں، عقل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اور رکب بنی آدم کلیہما، اللہ علی ہزاروں جانے قربان، جب بولتا ہے تو کلام آخر ہے۔ انسانوں کو اللہ نے دونوں چیزیں دے دی، عقل بھی دیا، شہوات بھی دیا، خواہشات بھی دیے۔ اگر اس کے خواہشات پر عقل حاوی ہو گئی تو ملک سے بہتر ہو گیا۔ علی 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 ہزاروں، اگر اس کے خواہشات پر اس کی عقل غالب آ گئی تو وہ ملائکہ سے افضل ہو گیا۔ اگر اس کے خواہشات غالب آ گئے وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ بہت ہی کتنی خوبصورت ہے مولا کی حدیث، اور جب بھی پڑھی آپ کو تازگی محسوس ہوگی۔ 1400 سال پہلے مولا نے بیان کیا ہے، یہ ایسے جیسے چمن میں تازہ پھول کھلے ہوئے ہیں، اور جب بھی سنیے، جب بھی پڑھی، اس میں مزہ آئے گا۔ یہ حقیقت یہی ہے۔ تو یہ عقل کی اہمیت اتنی ہے، اور آگے بڑھی ہے۔ علامہ طباطبائی گزشتہ سینچوری کے ون آف دا ٹاپ، یہ تفسیر ہے، تفسیر المیزان، اس میں لکھتے ہیں قرآن میں 300 آیتیں ہیں عقل سے متعلق، تدبر، تفکر، تفہم، تعقل، اور پورے قرآن میں لفظ عقل استعمال نہیں ہوا ہے۔ یعقلون، تعقلون، یعنی ورب کی صورت میں ہے، عمل کی، یعنی بغیر عمل کے عقل ہی نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی ہمیشہ ایکٹیو پیش کیا گیا ہے عقل کو قرآن میں، ایسے کبھی بھی مصدر کی شکل میں قرآن نے پیش نہیں کیا ہے۔ عقل نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہا یعقلون، تعقلون، یعنی عقل کو یوز کرو۔ قرآن میں 300 آیتیں۔ اب آئیے، قرآن میں کتنی آیتیں ٹوٹل؟ 6 غلط بولیے، مت بولیے، وہ نمبر غلط ہے، رانگ نمبر۔ 6236۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6236 آیتوں میں شریعت جو بنی ہے، جس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کہتے ہیں، کتنی آیتوں سے بنی ہے؟ 500 آیتوں سے۔ شریعت جو بنی ہے، جس کو ہم لوگ نماز، روزہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، کتنی آیتوں سے؟ 500 آیتیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے 2000 آیتیں، اس لیے کہ شریعت ٹینجیبل ہے، محسوس ہے، انسان دیکھ سکتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی نظر آتی نہیں ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا سمجھانا بہت،
مشکل یہ ذات پروردگار اس لیے 2000 آیتوں کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے وہاں کی زندگی ہے، اس کو بلاؤ نہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو جاؤ، چلے جاؤ، آپ کے مری میں چلے جاؤ، آپ کے کشمیر چلے جاؤ۔ اس ونٹر میں درخت جو ہے سوکھے نظر آتے ہیں، ٹہنیاں توڑو سوکھی ہوئی ہیں، لیکن جیسی بہار کا موسم آتا ہے وہ مردہ ٹہنیوں میں اللہ زندگی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کذالک النشور، جس طرح سے ہم مردہ زمین پہ زندگی دیتے ہیں اسی طرح سے تم مردوں پہ بھی زندگی۔ 1400 سال پہلے یہ بہت ہی خوبصورت بحث قرآن نے کی ہے 2000 آیتوں میں موت اور اس کے بعد کی زندگی۔ شریعت کتنی آیتوں سے بنی ہے؟ 500 آیتوں سے۔ عقل سے متعلق کتنی آیتیں ہیں؟ 300۔ آپ اندازہ لگائیے عقل کی اہمیت، عقل کے استعمال کی اہمیت 300 آیتیں ہیں۔ مگر یہ عقل کون سی عقل ہے جس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے؟ مثلا ابھی ہم نے کہا کہ 25% عقل ہے، 25% قرآن ہے۔ اگر قرآن اور عقل کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو کس کو قبول کریں گے؟ توجہ، قرآن کو قبول کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن کلام پروردگار ہے، عقل خالق نہیں ہے، مخلوق پروردگار ہے۔ توجہ ہوتا، تو اب سمجھنا پڑے گا کہ عقل کی لیمیٹیشن ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھاؤں، جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے بہترین ہے۔ مثلا ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا کائنات کو؟ ان خالق، پروردگار ہے، لفظ خالق اللہ کے لیے ذہن میں آتا، ٹھیک ہے۔ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوال غلط۔ عقل کہتی ہے تمہاری عقل محدود ہے، تم نہیں سوال کر سکتے، اسی لیے حدیث میں ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ فکر کرنا تو اللہ کی خلقت پہ فکر کرو، اللہ پر فکر نہیں کرو، اس لیے کہ تم تو پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ تمہارے ذہن میں ہوگا اس کو کون پیدا کیا؟ اچھا چپیدی کا شوروا تو بھی ابھی پیدا ہوئے پوچھ رہے ہو اسے کیوں، اس کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا اس کو کسی کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک مثال سمجھاتا ہوں عقل کے حد کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی طرح سے۔ ابھی حال ہی میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوئے ایک جگہ، سمارٹ لوگ جمع ہوئے، UNO جس کو کہتے ہیں۔ UNO میں ہے فقط یو، باقی سب نو ہی نو، کچھ بھی نہیں ہے UNO میں۔ امام خمینی نے کہتا کہ جھوٹا ادارے کا نام ہے UNO، اس لیے کہ آج تک عمل نہیں ہوا۔ 600 سے زائد ریزولوشنز کو اسرائیل نے یعنی مسل دیا 75 سالوں میں۔ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بند ہونا چاہیے۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ ساری دنیا کے عاقل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ بند ہونا چاہیے، مگر ویٹو کرنے والا کون ہے؟ توجہ، تو یہ کون ہے جس کے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں؟ جس کے امریکہ کے معنی ہمارے پاس ستار العیوب قاضی الحاجات، ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تو جنت پہنچ گئے، وہاں گئے تو بالکل معلوم ہوا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے اسمارٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی، تو معلوم ہوا عقل کے اندر ایک لگام ہونے کی ضرورت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کا حل کس نے پیش کیا ہے؟ خود مولا کائنات۔ یہ دعا میری فیوریٹ دعا ہے، مختصر سی میں نے شرح بھی لکھی ہے، میرے آن لائن موجود ہے۔ دعائے صبح قیامت کی دعا ہے۔ آپ لوگ پریشان ہیں تو پڑھیے، مشکلات میں ہیں تو پڑھیے، نظر بد سمجھ رہے ہیں تو پڑھیے، جادو ہو رہا ہے تو پڑھیے۔ فجر کی نماز کے بعد ون آف دی بیوٹیفل دعا ہے اور بہت کمپلیکس دعا ہے۔ پہلے چند دنوں میں آپ کو آسانی سے منہ میں آئیں گی نہیں، بہت جلدی زبان نہیں چلے گی، چند زمانے کے بعد آپ کو عادت ہو جائے گی۔ آخر میں سجدہ ہے، سجدے میں مولا نے یہ دعا پڑھی ہے، الہی قلبی محجوبون۔ اس کا ترجمہ میں آج تک نہیں دیکھا کہیں پر بھی، او پروردگار میرا دل معلول ہے، میں پریشان ہوں، مگر یہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان کئی حجابات ہیں۔ قلب یعنی میرا وجود، پروردگار میرے اور تیرے درمیان کئی حجابات ہیں۔ میرا قلب اس لیے محجوب ہے، میں حجابات کے اندر ہوں۔ جب تک یہ حجابات ہٹیں گے نہیں، اس وقت تک میں تجھ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ الہی قلبی محجوبون
وَنَفْسِي مَعْیوبٌ، میرا نفس معیوب ہو چکا ہے۔ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دل جو ہے سفید ہوتا ہے، سفید ہے، آگے بڑھا ایک گناہ کیا، اس میں کالا داغ آ گیا، سفید دل میں ایک کالا داغ آ گیا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہاں تک کہ پورا دل جو سفید تھا وہ کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا۔ اب اس پہ کیا ہوگا؟ ختم اللہ علیہ، اب اس کے پاس کوئی کام ہونے والا نہیں ہے اس پہ دل۔ اسی لیے کہا کہ توبہ بہت جلدی کیا کرتا ہے؟ ایریز کر دیتا ہے وہ سیاہی کو۔ اگر انسان پہلے تو گناہ نہ کرے، گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی دیر بھی نہ کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مالک بخش دے ہمیں۔ الہی قلبی محجوبن ونفسی معیوبن، جو میرا نفس پاک و پاکیزہ تھا میں نے اس کو معیوب کر لیا ہے، میں نے اس پر گناہ کے دھبے ڈال دیے۔ اب آئیے، وہ عقلی مغلوبن وہ ہوائی غالبن، عقل میری غالب مغلوب ہو چکی ہے، میرے خواہشات مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ اب خواہشات جب غالب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر اسی دعا میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم لوگ کسی طرح کی پریشانی نہیں چاہتے، مگر سرکار کی سیرت میں ہے کہ سرکار یہ کہتے ہیں الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار میرے حال پر مجھے مت چھوڑ، برابر مجھ سے امتحان لیتا رہا، برابر مجھ پر ضرب لگاتا رہا تاکہ میں ٹھیک رہوں۔ سرکار مولا نے اس دعائے صباح میں ایک ٹکڑا ہے، اللہم، اچھا یہ بھی بتا دو، ہمارے عرفاء گزرے ہیں، حتیٰ رجب علی خیاط کا نام لیا گیا، ابھی جن کے لیے فاتحہ پڑھا گیا، بہت ہی عظیم شخص تھا، بہت ہی حالانکہ سادہ سیدھا انسان تھا، بہت زیادہ پرہیزگار تھا، جس نے امام سے ملاقات کی وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ اس کی حکمت آمیز جملے ہیں۔ اس کی طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ لوگ دعائے صباح کو نہ پڑھیں، اس لیے کہ دعا صباح جس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں بھاری ہے، بہت بھاری ہے، آسان کام نہیں ہے دعا صباح کو سنبھالنے کا۔ کیوں نہیں پڑھو کہا گیا؟ اس ٹکڑے کی وجہ سے۔ کیا ہے ٹکڑا؟ اللہم ادب نزق الخرق منی بعظمت القنو۔ اب اس کو میں ترجمے میں کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ میں ایک چھوٹی سی مثال نہ دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ سب میری طرف ہیں تو میں ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ مولا نے انسان کے نفس کو جو تشبیہ دی ہے وہ ہے جنگلی گھوڑا۔ یہ جوان بچے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دیکھنا چاہیں تو جائیں، آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ وائلڈ ہارس، آپ ٹائپ کریں گے وائلڈ ہارس، جنگلوں میں جنگلی جو گھوڑے ہوتے ہیں ان پر لگام نہیں ہوتی اور ان کو سدھانا آسان کام نہیں ہے۔ اگر جنگلی گھوڑے کو پالتو گھوڑا بنانا ہے، اس کا ایک سلیقہ ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو گلے سے ایک کو الگ کرتے ہیں، ہرڈ سے اس کو ایک کو آہستہ آہستہ الگ کرتے ہیں، لا کر کے اپنے استبل میں لگا دیتے ہیں، پھر تھوڑی غذا دے کر کے 1 مہینہ 2 مہینے، یعنی اس کو پالنے والا چہرہ بتاتے جاتا، کھلاتے جاتا۔ گھوڑا ایک زمانے میں سمجھتا ہے کہ یہ آدمی میرا ہمدرد ہے۔ جب پوری طرح سے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر گردن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر لگام لگاتے ہیں۔ تو جب تک ہرڈ سے الگ نہیں کریں گے یہ جنگلی گھوڑا صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ نفس بھی علی 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 علی، میرا مولا ہزاروں جانے قربان، مولا فرما رہے یہ نفس بھی جنگلی گھوڑا ہے، اس کو الگ لے جاؤ۔ کہاں الگ لے جاؤ؟ شب کی نماز کے لیے اٹھو، تم اور خدا اس کی بارگاہ میں جاؤ، پروردگار کی بارگاہ میں، اور اس کو کیا کرو؟ ادب، پروردگارہ تعدیب کر، اور اللہ ہٹ می، مجھے مار۔ کتنی تعدیب کر؟ مجھے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹریٹن می اپ، مجھے جو ہے میری تعدیب، مجھے صحیح کر دیجئے پروردگار، میں بہت غلط ہوں، میرا نفس بہت غلط ہے، تو صحیح کر دے۔ کس کے ذریعے سے؟ قناعت کے لگام کے ذریعے سے، قناعت کا لگام۔ علی علی علی، مولا فرما رہے ہیں لگام لگانا ہے نفس کو، کاہے کا؟ قناعت کا لگام، قناعت کا لگام۔
قناعت یعنی ساری پریشانیاں ہمارے ہاتھ کے کھل جانے کی وجہ سے ہیں۔ ہاتھ اگر قبضے میں آ جائے، اگر ہم لوگ بجٹ مینجمنٹ کرنے لگیں تو ہم کبھی پریشان ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، آپ کی گھر والی وہاں پر ماشاءاللہ عید منا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اب کتنی محنتوں سے آپ یہاں سے ساری پریشانیاں کر کے بھیج رہے ہیں۔ اب فون آ رہا ہے کہ آج ہمیں اتنا چاہیے، اتنا چاہیے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ ان کو چاہیے پہلے نفس کو لگام لگائے کہ میرے شوہر کی آمدنی اگر اتنی ہے، میری آمدنی اگر 3000 ہے تو 3000 میں KD کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3000 آمدنی ہے تو میری جو ہے اندر ہی ہونا چاہیے، اسی کے اندر میرا کام ہونا چاہیے۔ لیجئے دعا، جو سب سحری کی دعا میں ایک دعا ہے، اللہ اکبر، باتوں میں بات کہاں پر آ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، اللہم صلی اللہ۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، پروردگارہ ایسا ایمان دے مجھے جو میرے دل کے ساتھ چلے۔ کیا معنی ہے؟ سمجھے نہیں ہم لوگ، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ پروردگارہ ایسا ایمان، یہ عقل کو بھی دل کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا عقل کو بھی دل؟ آئندہ میں کل کی بات گفتگو کروں گا۔ یعنی دل میں بھی عقل موجود ہے، یہ دل سے کہہ رہا ہوں یعنی میرے عقل سے کہہ رہا ہوں۔ تباشر بہ قلبی وَيَقِينًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا كَتَبْتَ لِي مَا كَتَبْتَ لِي وَرَدَّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا كَسَبْتَ لِي۔ پروردگار اتنا یقین حاصل کر لوں جو میری قسمت میں ہے وہی ملے گا۔ کوشش کرنا میرا کام ہے، میری قسمت سے زیادہ مجھے ملنے والا نہیں ہے، میری کوشش جاری رہے گی، تو مجھے عطا کر۔ اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں یہ دعا بہترین، مالک میرے بجٹنگ کرنے کی صلاحیت دے، جتنا تو نے مجھے دیا ہے اتنے ہی میں پیر پھیلاؤں، اپنے پیروں کو اپنی چادر سے زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ مولا نے فرمایا اس جانور کو جو بہت ہی جنگلی جانور ہو گیا میرا نفس، اس کو تنہائی میں لاؤں، تنہائی میں لانے کے بعد لگام کون سی لگاؤں؟ قناعت کی لگام لگاؤں، تب کہیں میں انسان بنوں گا۔ آگے چل کر مولا نے فرمایا، میں ایک کتاب میں مشغول ہوں، اگر دعا کیجئے کہ خدا کرے یہ وقت نہ پوری، وہ کتاب ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، کتاب کا نام ہے دار الوصال۔ عجیب و غریب جملے مولا کے اس دعا صبا میں۔ باعدتنی ذنوبی، میرے گناہ نے تجھ سے ملاقات کی جو راستے تھے بند کر دیے۔ باعدتنی ذنوبی، میرے گناہ نے تجھ سے جو ملاقات کے راستے ہیں، جو گھر ہے تیرے سے ملاقات کا، وہ ختم کر دیا۔ باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال فبئس المطیۃ التی امتطت نفسی من ہواہا، برباد ہو اس نفس پر جو خواہشات کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ علی ابن ابی طالب، یعنی اس نفس کو برباد، اس نفس کو خراب ہونا چاہیے جو خواہشات پہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے خواہش ہے، میں خواہش ہے، فلاں نے وہ فلاں جوڑا پہنا ہے، مجھے بھی وہی جوڑا پہنا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ نہیں بھئی، اس نے اس کو دیا ہے، خدا نے اس کو بہت دیا، اللہ اس کو اور بھی دے۔ میری حالت ویسے نہیں کہ میں اس کی کاپی کروں، مجھے اس کی کاپی کر کے پریشان کیوں ہونا ہے؟ یہ نفس کی خرابی، اس کا نام ہے سائیکالوجی۔ آج کی دنیا میں کیا ہے؟ آج کی دنیا کارڈ پہ چلتی ہے، فلاں صاحب نے یہ لیا ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، کارڈ تو ہے یار، پریشانی کی کیا بات ہے، کارڈ سے لو، انشاءاللہ بعد میں قرضہ ادا کریں گے۔ آئندہ جو پرابلمز جتنے بھی آئے ہیں اسی کارڈ کی وجہ سے ہے۔ اس کو کیا کہا مولا نے؟ یہ نفس کی خواہشات ہیں، اس کو تمہارے قبضے میں رکھو۔ قبضے میں کیسے رکھ سکو گے؟ تم اپنے مینجمنٹ میں جتنا بجٹ ہو اتنا مینیج کرو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ وَرَدَّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، پروردگارہ جتنا مجھے عیش تو نے عنایت فرمایا ہے، جتنی میری صلاحیت دی ہے، اتنا ہی میرے پیر پھیلانے کی صلاحیت عنایت فرما۔ اس سے میں دیکھا دیکھی چولہا پھونکی،
نہیں ہونا چاہیے کسی کو دیکھ کر کے نہیں، میری کیفیت یہ الگ ہے، میری زندگی الگ ہے، مجھے میری اپنی زندگی کرنا ہے، دوسرے کو دیکھ کر کے چلانا نہیں ہے۔ نفسیات یہ کہتے ہیں، انسان کے نفسیات کاپی کرو، دین یہ کہتا ہے کہ نہ کاپی مت کرو، اچھی چیز کی تقلید کرو، برے چیز کی کاپی نہیں کرو۔ صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ تو عقل کہاں تک پہنچی بھئی؟ عقل پہنچ گئی سارے UN کے پورے انسان یہ کہہ رہے ہیں جنگ بند، مگر ایک عقل کہہ رہی ہے جنگ جاری، اس لیے کہ ان کی پوری اکنومی چلتی ہے جنگ پہ، پورا اقتصاد ان کا چلتا ہے جنگ پہ۔ معلوم ہے آپ کو افغانستان کی 25 سال کی پوری جنگ میں $5 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں، $5 ٹریلین۔ اگر وہ خرچ ہوتے افغانستان کی بھلائی میں، چپا چپا جنت بن جاتا تھا، تو پھر وہ 5 ٹریلین کہاں گئے؟ 24/7 24 گھنٹے 7 دن فیکٹریاں چلتی ہیں کاہے کی؟ اسلحے کی۔ جب اسلحہ بن رہا ہے تو کہیں تو چلنا ہے یار۔ کہاں چلاتے ہیں؟ جہاں پر بدھو ملتے ہیں، جہاں پر عقل والے نہیں ملتے۔ پورے یورپ میں جنگ نہیں ہو سکتی، مگر قدرت نے وہاں پہ بھی لگا کے بتایا اگر تم جنگ لگاؤ گے باہر یوکرین میں، آج صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، بھاگ نہیں سکو گے۔ جب لگاؤ گے دوسرے کے گھر کو، تمہارے پاس بھی وہ آگ لگنے والی ہے، اس سے تم بچنے والے نہیں ہو۔ تو سارے دنیا کے عقلاء کہہ رہے ہیں کہ نو جنگ، ایک عقل کہہ رہی کہ یس جنگ۔ تو اس عقل کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز ہے شہوت کا، خواہشات کا۔ سارے اکنومی چلتی ہے اس خواہشات پر۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسانوں کو برابر کے شریعت کے بعض احکامات جب دیکھتے ہیں تو ہم لوگ شریعت پر ناز کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ مصلی نہ بچھاؤ جہاں چونٹیاں اپنے بلوں میں جاتی ہیں۔ پہلے بھی آپ پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی بچھا رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چونٹیاں ہیں، اسلام یہ کہتا ہے وہ مصلی مت بچھاؤ۔ جانور آتے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں پانی پینے وغیرہ کے لیے، وہاں پر تو مصلی بچھانا ہو سکتا ہے تمہارے ڈر کی وجہ سے۔ کتنا دین جو ہے کتنی باریکیوں پہ کام کرتا ہے۔ آئیے ذرا سا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت ہاشم کو ہاشم کیوں کہا گیا؟ حضرت ہاشم کے زمانے میں قحط آیا، ہی واز اے ویلتھی، بہت زیادہ دولت مند، نہ صرف دولت مند، اس گھرانے کے دولت مند، جہاں پر کوئی آتا ہے تو خالی نہیں جاتا۔ حضرت ہاشم نے کھول دیا اپنے پورے جانوروں کو، اونٹوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا، کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ اناج کو، چونکہ مکے کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، پرند آنا چھوڑ دیا تھا پرندوں نے، اس لیے کہ غذائی نہیں تھی۔ حضرت ہاشم نے حکم دیا پہاڑیوں پہ سب جگہ اناج ڈال دو تاکہ پرند بھی آئیں۔ جب یہ تاریخ دیکھتے ہیں اس گھرانے کی، اور دوسری طرف یہی گھرانے کے بچے اللہ تش کی آواز بلند کرتے ہیں۔ غور کریں، بہت غور کریں۔ نہ صرف انسانوں کا خیال کیا جا رہا ہے، مذہب کا خیال کیا جائے، ہر انسان کو غذا ملے۔ حضرت ہاشم کہتے ہیں نہ، ہر انسان کو نہیں، ہر پرند بھی بھوکا نہ رہے۔ جب بھی اس کو پڑھتا ہوں، جب بھی غور کرتا ہوں، کلیجے میں ایک آگ نکلتی ہے۔ اس گھرانے کے بچے غذا کے لیے نہیں، پانی کے لیے اللہ تعالی کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ کتنا زمانہ سمجھ سکے، کتنا احسان فراموش زمانہ ہے۔ ایک جملہ اور بھی سن لیجئے مصائب میں،
جب کبھی بچوں پر ظلم کیا جاتے ہیں، بچے آخر میں پوچھتے ہیں تم چاہتے کیا ہو بھائی، تماچے مار رہے ہو، اتنا کام کر رہے، بتاؤ چاہتے کیا ہو تم، وہ کام تمہارے لیے کروں؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، سکینہ نے کہیں کہا ہو تم چاہتے کیا ہو؟ یعنی جو بابا کا نا ہے وہی نانا ماں نا میرا بھی ہے۔ جو بابا کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں بھی تم جتنے تماچے مار لو، جتنے تماچے مار لو، میرے دامن میں آگ لگا دو، ہم بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ 11 محرم تاریخ کہتی ہے کہ 11 محرم کو جب قافلہ جانے لگا، ایک جملے کے ساتھ انشاءاللہ، موت برحق ہے، جانا کوئی رہتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے، لوگ روتے ضرور ہیں، لیکن ان کے حصوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ غسل ہو جائے، کفن ہو جائے، دفنایا جائے، کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی، جو ہونا تھا ہو، یا روئے روئے روتے روتے، مگر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مرحوم کے لیے سب سے اہم کام غسل و کفن ہے، دفنانا ہے۔ جب تک کہ غسل و کفن دفنایا نہیں جاتا، سکون نہیں ہوتا۔ ارے ہر ایک یہ پوچھتا ہے کہ غسل ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، دفنا دیا گیا۔ جب دفنا دیا جاتا ہے تو لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے، سید سجاد بھی تو کسی کا بیٹا ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، اب غسل ہو جائے، اب کفن ہو جائے، اب دفن ہو جائے۔ سید سجاد، زینب کہتے ہیں جب میں پہنچی میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب، سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے باپ کی لاش کو بڑی غربت سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ گئی کہ ابھی اس کی روح پرواز کر جائے گی، ابھی میرا بھتیجا مر جائے گا۔ قریب آئیں، سینے سے لگایا، اے سید سجاد، میں نے بابا سے سنا ہے یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں پر زیارت کرنے والے آئیں گے، مگر بیٹے نے کیا کہا؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا. ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے جو لوگ اسپانسرز ہیں آج کے، ان مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے بھی شامل کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ۔ پروردگارہ، ہمارے ان آنسوؤں کی قسم، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ پروردگارہ، مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے،